بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو دلوں کو چھو جاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ایک سچے دل کی پکار خدا کے محبوب بندوں تک پہنچتی ہے۔ یہ قصہ ہے امام علی نقی علیہ السلام، جو امام ہادی علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اصفہان کے ایک شیعہ کا۔ قطب راوندی رحمۃ اللہ علیہ اصفہان کے کچھ لوگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اصفہان میں ایک آدمی تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ شیعہ ہو گیا تھا، حالانکہ اس زمانے میں اصفہان میں شیعہ بہت کم تھے۔ ایک بار اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم شیعہ ہو گئے؟ امام ہادی علیہ السلام کی امامت پر یقین رکھتے ہو جبکہ دوسروں کی امامت کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا کہ امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ میرا ایک واقعہ ہے کہ جس نے مجھے شیعہ بنا دیا۔ وہ یہ ہے کہ میں پہلے بہت غریب تھا، لیکن بات کرنے میں بہت اچھا اور دلیر تھا۔ ایک سال اصفہان کے کچھ لوگ متوکل، جو عباسیوں کا 10واں خلیفہ تھا، کے پاس فریاد لے کر شہر سامرہ گئے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ آخرکار ہم متوکل کے گھر پہنچ گئے۔ ایک دن ہم متوکل کے قلعے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے کہ اچانک میں نے سنا کہ متوکل نے امام ہادی علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے وہاں موجود کچھ لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے جسے متوکل نے بلایا ہے؟ ایک نے بتایا کہ یہ شخص آل علی میں سے ہیں، رافضی اس کی امامت کو مانتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ متوکل نے اسے اس لیے بلایا ہو تاکہ اسے قتل کر دے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہیں رہوں گا اور انہیں دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے اور یہ امام ہادی علیہ السلام کون ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ امام ہادی علیہ السلام گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں۔ سب لوگ احتراماً ان کے دائیں اور بائیں جانب چلنے لگے۔ امام لوگوں کے بیچ میں آ گئے۔ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی میری نظر ان کے چہرے پر پڑی، میرے دل میں ان کی محبت گھر کر گئی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدا ان کو متوکل کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان آ رہے تھے اور ان کی نظریں گھوڑے کی گردن پر تھیں۔ وہ دائیں اور بائیں جانب نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں مسلسل دعا کر رہا تھا۔ جب وہ میرے سامنے سے گزرے تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ جان لو کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی اور تمہارا مال اور اولاد بہت بڑھے گی۔ ان کی ہیبت اور جلال سے میں لرز گیا، لیکن اس کے باوجود میں اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ خیریت ہے، اور میں نے کسی کو بھی اپنے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جب ہم اصفہان واپس پہنچے تو اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے مجھے اتنی دولت دی کہ اب میرے گھر میں موجود مال کی قیمت گھر سے باہر موجود مال کے علاوہ 1000 درہم کے برابر ہے، اور میرے 10 بچے بھی ہیں۔ اب میری عمر 70 سال سے اوپر ہے۔ میں ان کی امامت پر یقین رکھتا ہوں کیونکہ وہ میرے دل کے چھپے ہوئے خیالات سے واقف تھے، اور ان کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی۔ اب اس داستان کو دشمن شناسی کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اس داستان میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ دشمن صرف وہ نہیں ہوتے جو تلوار لے کر آتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی دشمن ہیں جو ظلم کرتے ہیں اور سچائی کو چھپاتے ہیں۔ متوکل ایک ظالم حکمران تھا، اور اس کے ارد گرد ایسے لوگ تھے جو اسے غلط مشورے دے کر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ بھی ایک طرح سے دشمن ہی تھے۔ امام ہادی علیہ السلام امام تھے۔ وہ لوگوں کے دلوں کے راز جانتے تھے، اور اسی لیے عبد الرحمن نے ان کی امامت کو پہچان لیا۔ ہمیں بھی صاحب بصیرت بننا چاہیے تاکہ ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں۔ اس داستان کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آخرکار کامیاب ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن کو امام علیہ السلام کی دعا کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملی۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ سچے دل سے کی گئی دعا کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔